ہمارے ہاں احادیث طیبہ کے اندر دو بڑی کتابیں ہیں۔ حدیث کی ہر کتاب بڑی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول معتبر ہے، بڑا ہے، لیکن سند کے اعتبار سے، اسناد کے اعتبار سے احادیث کی دنیا کے اندر دو بڑے شیوخ الحدیث اور محدثین کرام ہیں، حضرت امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی۔ آپ کی دو کتابیں ہیں جس کو صحیح بخاری کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بعد کتاب اللہ اصح الکتاب هو البخاری۔ قرآن کے بعد اگر احادیث طیبہ کے اندر کوئی معتبر کتاب، بڑی کتاب ہے تو وہ بخاری ہے۔ اور بخاری اور مسلم، یہ نوجوان بچے جملہ سنیے گا، بخاری اور مسلم کے اندر دونوں محدثین کرام جس حدیث کو نقل کر دیں تو اسے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ دونوں بزرگوں نے اس کو روایت کیا ہے اور اس پر اتفاق کیا ہے۔ میرے سامنے جو حدیث پاک کھلی ہوئی ہے، متن ہے حدیث پاک کا، اس کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر نقل فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گزشتہ اقوام میں سے 3 لوگوں کے ایک واقعے کو ذکر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری مسلم نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور جلیل القدر صحابی رسول عبداللہ بن عمر ابن عمر عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال بینما 3 نفر یتماشون اخذهم المطر فمالوا الى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل۔ یہ حدیث پاک شروع ہو رہی ہے، بڑا متن ہے، میرے سامنے متن ہی کھلا ہوا ہے، سب متن نہیں پڑھ سکوں گا، لیکن وقتاً فوقتاً وہ الفاظ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے نکلا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ زمانوں کے اندر 3 افراد جنگل میں کہیں جا رہے تھے۔ جنگل میں جاتے جاتے فَأَخَذَهُمُ الْمَطْرُ، بارش آ گئی اور ان کو بارش نے گھیر لیا۔ جو حضرات دیہات کے پہاڑ کے رہنے والے ہیں یا جو پہاڑی علاقے سے واقفیت رکھتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، کہ جب بارش ہوتی ہے تو جنگل کے اندر پہاڑوں میں کوئی جائے پناہ نہیں ہوتی ہے، ایک ہی ہوتی ہے کہ کوئی غار مل جائے تو اس غار کے اندر بارش سے بچنے کے لیے چھپ جائیں۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، فَمَالُوا إِلَىٰ غَارٍ، ایک غار کی طرف بڑھے اور غار کے اندر جو ہے پناہ لی۔ غار کے اندر بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے پناہ لی اور غار کے اندر جا کر چھپے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا۔ جیسے وہ غار میں گرے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَانْحَطَّتْ عَلَىٰ فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ، فرمایا کہ ایک بہت بڑا پتھر اور چٹان۔ اچھا، جب بارش ہوتی ہے پہاڑوں کے اندر تو لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں پتھر گرتے ہیں، پورے پورے تودے گرتے ہیں۔ ابھی یہ گلگت کے اندر ایک تودا گرا اور 8 افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ بکروال بکریاں لے کے جا رہے تھے اور وہ جو ہے اس لینڈ سلائیڈنگ کے اندر آ گئے۔ تو تودے گرتے ہیں، پہاڑ گرتے ہیں، لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے۔ وہ ایک بہت بڑی چٹان اوپر سے آئی اور وہ غار کے منہ پر آ کر لگ گئی۔ اب یہ بچنے نکلے تھے، بارش سے غار کے اندر پناہ لی تھی، لیکن ہوا یہ کہ اس چٹان نے ان کو غار کے اندر بند کر دیا، بلاک ہو گئے، سٹک ہو گئے۔ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی موبائل کا دور نہیں ہے، کسی کو موبائل کریں، واٹس اپ کریں، ٹیلی فون کریں، بتائیں کہ میں یہاں پھنسا ہوں، بھائی آ کے لے جاؤ، پتہ ہی نہیں، ختم سب نظام۔ بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، لیکن کتنا انتظار کریں گے؟ آخر ایسا ہوگا کہ بھوکے پیاسے ان کو یقین ہو گیا کہ ہم نے یہیں پر غار کے اندر مر جانا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم ہیں کہاں، کہاں تلاش کریں، کہاں ڈھونڈیں، کچھ پتہ ہی نہیں، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کسی کو آواز دیں، کسی کو بلائیں۔ یہ تینوں کے تینوں سمجھ گئے کہ اب ہماری یہاں غار کے اندر موت واقع ہوگی اور باہر کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یار مرنے تو لگے ہیں، آؤ ایک آخری کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ کوشش کس سے کرتے ہیں؟ مخلوق سے تو ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، آؤ ہم اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں لو لگاتے ہیں۔ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے،
موت و حیات کا وہی مالک ہے. آؤ ایسا کرتے ہیں کہ ہم تینوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. اور دعا بھی کیسے کرتے ہیں؟ حدیث پاک کے الفاظ سنیے. امام بخاری اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں, امام مسلم نقل کرتے ہیں. فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعل الله يفرجها. کہا کہ ہم اپنی زندگی کے سارے اعمال پر غور کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون سا عمل ہے. انسان مختلف عمل کرتا ہے, اس عمل کے اندر ریاکاری ہوتی ہے, دکھلاوا ہے, بناوٹ ہے, یہ ہے, وہ ہے, فلاں ہے. لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو خالصتاً لوجہ اللہ کیے جاتے ہیں, اس کے اندر کوئی آمیزش نہیں ہے, کوئی منفعت نہیں ہے, کوئی دکھلاوا نہیں ہے. وہ کس لیے کیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا اور خوشنودی کے لیے. آؤ ہم غور کرتے ہیں. انظروا اعمالا عملتموها صالحا للہ تعالی, کہ ہم نے زندگی کے اندر کوئی ایسا عمل ہے جو ہمیں یاد پڑتا ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا. آؤ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کا وسیلہ پیش کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں. توجہ ہے نوجوانوں کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے, آپ اللہ آمنا قبول و منظور فرمائے. فقال احدهم, سب سے پہلا آدمی کہنے لگا. نوجوان توجہ کیجئے گا, جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, لیکن نوجوان جن کے والدین حیات ہیں وہ خاص طور پر توجہ کیجئے گا. کس کس کے والدین حیات ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ان کو زندگی عطا فرمائے, اللہ ان کا سایہ آپ کے سروں پر قائم دائم رکھے. اب ذرا آپ توجہ کیجئے گا, جنہوں نے ہاتھ اٹھائے خاص طور پر وہ تو نگاہ کو نہ ہلائیں اور لفظوں سے نہ ہٹیں کہ حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں. فقال احدهم, ان میں سے سب سے پہلے کہتا ہے ایک بندہ, اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہے الگ ہو کر, اور کہتا ہے کہ اللہم, اے میرے مالک و مولا, تو جانتا ہے کہ انہ کان لی والدان شیخان کبیران, میرے والدین بوڑھے تھے, دونوں والدین حیات تھے, ان کا سایہ میرے سر پر موجود تھا. وَلَهُ صَبِيَّةٌ صِغَارٌ, میری بچی اور بچے, میری اولاد چھوٹی تھی. كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ, میں ان کے لیے بکریاں چرایا کرتا تھا, میں ان کے لیے بکریاں چرایا کرتا تھا. یہاں پر روک کر ایک بات کہوں گا کہ بکریاں چرانا جو ہے یہ انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائیں, اور خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے بکریاں چرائیں. یہ تھوڑا سا بریک کر کے ہلکا سا ایک الگ اس کے اندر ٹچ ہے, آپ کو مزہ آئے گا. اصل میں ہوا یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیاں تھیں, ان کا بیٹا کوئی نہیں تھا. اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام, بچیاں ایک مرتبہ پانی بھرنے کے لیے کنویں پر گئیں. جب وہاں کنویں پر پہنچی تو وہ بڑی لمبی لائن لگی ہوئی تھی, بہت لمبی کیوں تھی. موسیٰ علیہ السلام, لمبا واقعہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ان کا جو ہے معاملہ ہوا تھا, تو آپ وہاں سے نکل پڑے تھے. موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بڑی غمگین بیٹھے ہوئے تھے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے خدایا یہ تیرا فقیر بندہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, مسافر بن کے بیٹھا ہوا ہے. وہاں پر وہ بچیاں آئیں. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء, نگاہوں کو نیچے کرتی ہوئی, سبحان اللہ, حیا کے ساتھ وہ بچیاں آئیں, اور آ کر جو ہے پانی بھرنے کے لیے لمبی لائن لگی ہوئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا برتن پکڑا کہ بڑی حیادار کسی خاندان کی بچیاں ہیں, آپ نے پانی بھر کے دیا. پانی بھر کے وہ گھر چلی گئیں. انہوں نے جا کر اپنے والد سے, والد نے کہا کہ آج اتنی جلدی پانی بھر کے آ گئے ہو؟ کہا کہ ہاں, ایک نوجوان ملا ہمیں, اور بڑا طاقتور بھی تھا, قوی بھی تھا, اور امین بھی تھا, بڑا صالح نوجوان تھا, اس نے ہمیں پانی بھر کے دیا. کہا کہ جاؤ اس نوجوان کو بلا کے لے کے آؤ. یہ بچیاں آ گئیں. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء, حیا کے ساتھ آئیں. قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, کہا کہ ہمارے والد گرامی آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اجرت دیں, آپ کو مزدوری دیں جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا. آپ چل پڑے ان کے پاس.
فلما جاءہ وقص علیہ القصص، آپ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا جو بنی اسرائیل سے آپ نکل کے آئے تھے۔ ان کے والد گرامی نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ یہاں پر آرام سے ہوں گے۔ قالت احداہما، ان بچیوں میں سے ایک نے کہا کہ یا ابا تستاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے والد گرامی اگر ایسا کر لیں کہ اس نوجوان کو ہم اپنے گھر پر اجرت کے لیے، مزدوری کے لیے رکھ لیں، اور اس لیے کہ یہ بہت اچھا قسم کا مزدور ہے۔ توجہ کیجئے گا، دو صفتیں مزدور کی بیان کی، قرآن کے الفاظ کی طرف غور کیجئے گا۔ ہمارے الفاظ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ کے کلام کے الفاظ کی بہت بڑی حیثیت ہے، ان کا بہت بڑا پروٹوکول ہے، قرآن کے الفاظ کا بہت بڑا پروٹوکول ہے، توجہ آپ کی ادھر ہونی چاہیے۔ کہا کہ یا ابا تستاجرہ، اے میرے والد گرامی ان کو مزدوری پر رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، دو چیزیں ہونی چاہیے جب کسی کو مزدوری پہ رکھو، ایک تو وہ کام کر سکتا ہو، ایک بندہ ہے اس کے اندر کام کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے اور اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ امین ہونا چاہیے۔ امانت داری جو ہے وہ سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے، کہ وہ بندہ جس کو آپ مزدوری پر رکھ رہے ہیں، چوکیدار رکھ رہے ہیں، ڈرائیور رکھ رہے ہیں، کام کے لیے رکھ رہے ہیں، وہ خائن نہیں ہونا چاہیے، وہ امین ہونا چاہیے۔ یہ دو صفات ذکر کی ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی ثمانیہ حجج، میں چاہتا ہوں کہ 8 سال تک ہمارے ہاں تم مزدوری کرو اور میں اپنی بچی کا تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے 8 سال مزدوری کی، اور اس کے بعد پھر جب 10 سال مکمل ہو گئے اس کے بعد جو ہے ان کی شادی ہوئی اور وہ بنی اسرائیل کے اندر واپس گئے۔ صرف اتنا کہنا تھا، روک کر میں نے اس لیے کہا کہ اس واقعے کے اندر بھی یہ شخص کہتا ہے کہ کنت ارعا، میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو بکریاں چرانا یہ نبیوں کی سنت ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائیں، آقا علیہ السلام نے بھی خود جو ہے وہ بکریاں چرائیں، اور فرمایا کہ بکری یہ بڑا مبارک قسم کا مال ہے، بڑا بابرکت جانور ہے، برکت والا ہے، رحمت، نبیوں نے بھی اس سے محبت کی ہے، تم بھی محبت کیا کرو۔ کہا کنت ارعا، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور ایک مرتبہ بکریاں چراتا اور بکریاں چرا کے ان کا دودھ لے کر آتا، اور میرا معمول یہ تھا کہ جب میں دودھ گھر پہ لے کے آتا تو سب سے پہلے لا کر اپنے والدین کی بارگاہ میں پیش کرتا۔ نوجوان بچے جو مزدوری کرتے ہیں، جو جاب کرتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، آپ کی جب آمدن ہو، آپ کی جب تنخواہ ہو اور آپ جب کمانے کے قابل ہو جائیں، آپ یقین کریں سب سے پہلے لا کر والدین کو پیش کریں۔ انہوں نے آپ کے پیسے کھانے نہیں ہیں، وہ زندگی گزار چکے، جو کچھ کھانا تھا پینا تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا، اب نہ کھانے کے، نہ پینے کے، نہ پہننے کے، نہ سونے کے کسی کے دن نہیں ہیں، لیکن ان پر جو ایک خوشی کی ہوگی، کیفیت اور اپنائیت ہوگی، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور ان کی نوجوان بچوں، ان کی جو دعا نکلے گی آپ کے لیے، آپ دیکھیے گا کہ زمین و آسمان تک رب تبارک و تعالیٰ آپ کو کتنی برکتیں عطا فرمائے گا، زمین بھی برکتیں دے رہی ہوگی، آسمان بھی اپنی رحمتیں نازل کر رہا ہوگا۔ کہا میرا معمول تھا کہ میں سب سے پہلے دودھ فحلبت فبدأت بوالدی، والدین کی بارگاہ میں پیش کرتا تاکہ وہ پئیں، قبل ولدی، اپنی اولاد سے پہلے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بکریاں چراتے چراتے بکریوں کو چارہ نہیں مل رہا تھا اور بہت دور چلا گیا۔ جب میں رات کو واپس آیا تو میں نے دودھ دویا، اور دودھ دو کے جب میں گھر میں داخل ہوا اور والدین کے سر پر پہنچا دودھ دینے کے لیے، تو والدین میرے سو چکے تھے۔ جب والدین سو چکے تھے، یہ سنیے گا الفاظ، فَفَجِئْتُ بِحِلَابِي فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُوسِهِمَا، میں ان کے سر کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سر کے پاس آ کر ادب سے کھڑا ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ اقرأ ان اوقظہما، میں اچھا نہیں سمجھتا تھا کہ میں ان کی نیند خراب کروں اور ان کو جگاؤں، اور میں یہ بھی اچھا نہیں سمجھتا تھا کہ اقرأ ان ابدأہما بالصبیۃ قبلہما، اور میں اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ بچے کہہ رہے ہیں کہ بابا دودھ دیں ہمیں، میں سر پہ لے کے کھڑا ہوں کہ میں پہلے اپنے والدین کو دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا کہ کھڑے ہوتے ہوتے حتی برق الفجر وطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کی اذانیں ہو گئیں اور فجر کا وقت ہو گیا۔
وہ شخص کہتا ہے کہ اے خدایا تو جانتا ہے، تو علام الغیوب ہے، یعلم ما فی الصدور ہے، تجھے ہر چیز کا پتہ ہے، میں نے یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا تھا، کسی اور مقصد کے لیے نہیں کیا تھا۔ فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، اے خدایا تجھے پتہ ہے، اور اگر تو فرماتا ہے کہ یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا، تو ہم اس وقت بہت مشکل کے اندر پھنس گئے، زندگی اور موت کی کشمکش میں۔ موت ہمارے سامنے کھڑی ہے، ہمیں آسمان بھی نظر نہیں آ رہا ہے، اور یہ چٹان نے ہمیں بالکل بند کر دیا ہے غار کے اندر۔ اے میرے مالک و مولا، اگر یہ عمل تیری بارگاہ کے اندر قبول ہے، منظور ہے، تو فَفْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَا مِنَ السَّمَاءِ، تو اتنی مہربانی فرما دے کہ اس چٹان کو اتنا ہٹا دے کہ ہمیں آسمان تو نظر آ جائے۔ نوجوانوں سنیے گا، میرے سامنے وہ الفاظ کھلے ہوئے ہیں، وہ متن کھلا ہوا ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمایا۔ فَفْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَا مِنَ السَّمَاءِ، اتنا کھول دے کہ ہمیں آسمان نظر آئے۔ اس بندے نے دعا کی، اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا، فَفَرَّجَ اللَّهُ لَهُمْ حَتَّى يَرَوْنَ السَّمَاءَ، اللہ نے اس چٹان کو اتنا ہٹا دیا کہ انہیں آسمان نظر آنے لگے۔ یہ میرے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام مسلم کی صحیح حدیث ہے، اور اس واقعے کو خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور یقیناً امت کے لیے بیان فرمایا، ان کے لیے بیان فرمایا کہ جن کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر موجود ہے۔ میں چونکہ یہ مستقل موضوع ہے اس کی طرف جا سکوں گا نہیں، مجھے حدیث پاک کو مکمل کرنا ہے۔ میں صرف نوجوانوں سے دو آیتوں کے حوالے سے کہوں گا کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کے اندر اور سورہ لقمان کے اندر، دونوں کے اندر جو چیز فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ایک ہی آیت کے اندر جمع کر کے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو، میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ خاص طور پر جن نوجوانوں نے ہاتھ اٹھایا اور جنہوں نے کہا کہ ہم پر اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر موجود ہے، جن کے والدین رخصت ہو چکے ہیں اللہ ہم سب کے والدین کی بخشش فرمائے۔ میرے والدین بھی رخصت ہو چکے، میرے یہ سارے بزرگ بیٹھے ہوئے، جن نوجوانوں کے والدین حیات ہیں اللہ ان کا سایہ ان کے سروں پر قائم دائم رکھے۔ لیکن قرآن نے کہا اما یبلغن عندک الکبر، بڑھاپے کو جب وہ پہنچ جائیں۔ میں نے کئی بار کہا کہ جب وہ صحت ہے، سلامتی ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، کام کاج بھی کر رہے ہیں، دکان پہ جا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، وہ نہیں، مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، طبیعت کے اندر چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، ذرا سی بات بھی محسوس نہیں ہوتی، حساس ہو جاتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں سینسٹیو، بالکل طبیعت ایسی ہو جاتی ہے۔ اس وقت آپ کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے آپ ان کو احساس دلائیں کہ ہم موجود ہیں، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہم اس قوم میں سے نہیں ہیں کہ جو قوم جو ہے یورپ اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتا ہے، اور اس کے بعد جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں تو جا کے ان کو اولڈ ہاؤسز کے اندر ڈال دیتا ہے۔ ہم اس قوم کے اندر سے نہیں ہیں، اور سال کے بعد پھر کہتے ہیں کہ دس از مدر ڈے، دس از فادر ڈے، ایوری ڈے از مدر ڈے۔ ہمارے اسلام کے اندر ہر دین کا آغاز جو ہے وہ والدین کے ساتھ اچھائی اور بلائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بس میں یہیں پر بات کو ختم کروں گا، میرے پاس وقت نہیں، اس پر تو جتنی حدیثیں پڑھوں میں، اس پر جتنی آیات پڑھوں، یہ خود ایک مستقل موضوع ہے۔ حدیث پاک کے دوسرے ٹکڑے کی طرف چلتا ہوں۔ دوسرے آدمی نے دعا کی، فقال الثانی اللہم انہ کانت لی بنت ام احبها، اے خدایا تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی اور اسے میں محبت کرتا تھا، کا اشد ما یحب الرجال النساء، جیسے کہ مرد عورتوں سے محبت کرتے ہیں۔ فطلبت الیہا نفسہا، مجھے اس کا نفس چاہیے تھا، میں ڈائریکٹ ترجمہ کرتا جاؤں گا، تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہوں گا۔ اس نے کہا کہ
مجھے جو ہے وہ 100 دینار دے دو سونے کے. فسعیت حتی جمعت 100 دینار. میں نے مزدوری کی اور 100 دینار کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد ہم دونوں فلقیت بہا، میں اس سے مل گیا، اور فقعدت بین رجلیہا. اس کا ترجمہ نہیں کر سکوں گا، بس اتنا ہے کہ ہم دونوں جو ہے وہ خلوت کے اندر جمع ہو گئے. کوئی درمیان میں حائل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. جب ہم دونوں جمع ہوئے اور ہم دونوں تنہائی کے اندر چلے گئے، نوجوان توجہ کیجیے گا، تو اس لڑکی نے کہا، امام بخاری نقل کرتے ہیں، قالت یا عبد اللہ اتق اللہ ولا تفتح الخاتم. اے اللہ کے بندے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے ہمیں، لیکن ہمارا رب تو دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا. ہم اس وقت تنہائی کے اندر ہیں، میرے اور تمہارے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب آنا چاہتے ہیں، لیکن یا عبد اللہ اتق اللہ ولا تفتح الخاتم، نکاح کے بغیر میرے قریب نہ آؤ اور اللہ سے ڈرو. جب اس نے یہ کہا تو فقمت عنہا، میں کھڑا ہو گیا اور میں نے اے خدایا تیرے خوف کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، اسے پیسے بھی نہیں دیے، اور میں اٹھ کے چلا گیا کہ میرا مالک و مولا مجھے دیکھ رہا ہے. اے خدایا اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک. اے خدایا اگر یہ میرا کام تیری رضا اور خوشنودی کے لیے تھا تو تم مہربانی فرما دے کہ ففرج لنا فرجتن، اس چٹان کو اور زیادہ ہٹا دے کہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے. اللہ اکبر. فرمایا اس کا دعا کرنا تھا کہ ففرج اللہ لہم فرجتن، اللہ نے اس چٹان کو اور زیادہ ہٹا دیا. بآواز بلند سبحان اللہ فرمائیں. دیکھ اعمال کی برکتیں کیا ہوتی ہیں اس دنیا کے اندر بھی. کہتے ہیں نہیں اچھائی کا زمانہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ جو اچھا کرے گا اچھا کریں گے، برا کریں گے ہم برا کریں گے، ہم بندے ہیں تمہارے جیسے، پتھر ماریں گے، تم یہ کرو گے تو ہم کو سننا ماریں گے. یہ سب بیکار کی باتیں، سب بیکار کی باتیں. بات یہ ہے کہ تم اچھائی کرو، میرا رب تمہیں اس دنیا میں بھی اچھائی کا بدلہ دے گا، آخرت میں بھی اچھائی کا بدلہ دے گا. رب تبارک و تعالیٰ نہ اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہے، نہ کسی کی نیکی کو ضائع کرتا ہے. اور خاص طور پر مخلوق خدا کے لیے جب انسان منفعت کا سبب بنتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کرم کرتا ہے. اور نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آج یہ مشکل ترین دور ہے، بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ ماں بیٹی کی تمیز بھی ختم ہو گئی، رشتوں کا تقدس بھی ختم ہو گیا. اس مغرب نے، یورپ نے ہم پر اس بے حیائی کو ایسا مسلط کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے. ابھی بھی پورا نکل نہیں سکے بار. آخری شخص نے اللہ کی بارگاہ کے اندر ادھر منہ کر کے دعا کی، خدایا تو جانتا ہے، اللہم ان کنت استاجرت اجیرا بفراق ارز، ارز کہتے ہیں چاول کو، میں نے ایک مزدور کو ایک پیمانے چاول کے مزدوری کے طور پر اس کو مزدوری پر لیا کہ بھئی تم میرا یہ کام کرو، میں تمہیں اتنا پیمانہ جو ہے، اتنے چاول، کلو 2 کلو 1 سا 1 مد بفرق ارز، اتنا میں چاول دوں گا. فلما قضا عملہ، جب اس نے کام کر لیا تو اس نے کہا آتینی حق کی، میرا حق دو. فعرضت علیہ حقہ، میں نے اس کا حق اس کو دے دیا تو ناراض ہو گیا. فترکہ ورغب عنہ، چھوڑ کے چلا گیا، کہنے لگا بھئی یہ تو نے پورا نہیں دیا، حالانکہ میں نے اس کو پورا دیا تھا، جتنا اس کے ساتھ طے ہوا تھا میں نے اس کو پورا دیا تھا. ناراض ہو کے چلا گیا. جب ناراض ہو کے چلا گیا تو وہ جو اس کے چاولوں کا ایک ٹوپا تھا، ایک سا تھا، کتنے ہوں گے، کلو 2 کلو 3 کلو، میں نے ایسے کیا کہ فلم ازل ازرعہ حتی جمعت منہ بقرا براعیہ، میں نے ان چاولوں کو اپنے چاولوں کے ساتھ جو ہے کھیتی باڑی کے اندر لگا دیا. اس سے کھیتی باڑی ہوتی رہی یہاں تک کہ اس سے جو پروفٹ ہوا تو منہ بقرن، ایک گائے خرید لی، پھر ایک گائے سے دوسری گائے، دوسری گائے سے تیسری گائے، تیسری گائے سے چوتھی گائے، وراعیہا، ایک گائے کا اس کا ریوڑ بن گیا. کس سے؟ ایک مختصر چاولوں سے. بڑے عرصے کے بعد وہ آیا، فجاءنی فقال اتق اللہ ولا تظلمنی واعطنی حقی، کہنے لگا اللہ سے ڈرو اور ظلم نہ کرو اور میرا حق مجھے دے دو. میں نے کہا کہ بالکل تمہارا حق میں دینے کے لیے اس وقت بھی تیار تھا اور اب بھی تیار ہوں. اذهب ذلك البقر وراعيها، جاؤ یہ ساری گائے اور یہ سارا ریوڑ جو ہے یہ تمہاری مزدوری ہے. کہنے لگا ولا تستہزئ به، غریب آدمی ہوں، مزدور ہوں، مجھ سے مذاق تم کر رہے ہو اور مجھے کہہ رہے ہو کہ تمہاری مزدوری یہ گائے اور یہ سارے کا سارا ریوڑ تمہاری مزدوری ہے. چاول تھوڑے سے میری مزدوری تھی، تم وہ دے نہیں رہے ہو.
نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، ذالک البقر وراعیھا، خذ لے جاؤ اس کو۔ وہ گیا فاخذہ فانطلق بہ، اس نے وہ سارا گائے کا ریوڑ لیا اور چل دیا۔ اے خدایا میں نے یہ کام کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا تھا، کسی خوشنودی کے لیے، کسی شکر گزاری کے لیے نہیں کیا تھا۔ فَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مَا بَقِيَ، اے خدایا اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے اس لیے کیا ہے کہ تو راضی ہو جائے تو اس پتھر کو ہٹا دے، اس چٹان کو ہٹا دے جو ہم سے نہیں ہٹ رہی ہے، تاکہ ہم باہر نکل کے آ جائیں۔ فرمایا اس پتھر ہٹ جاتا ہے اور یہ سارے باہر آ جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، آج زندگی کی اس کشمکش کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ہمارے کام رک جاتے ہیں، کئی کام ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ زندگی کے اندر آپ بھلائی کرتے جائیں، خدا کی قسم رب تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ایسے راستے کھولتے جائے گا جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے دروازے کھولے۔ لیکن اس کے ہو تو جاؤ، اس کے لیے کوئی ایک عمل تو زندگی کے اندر کریں۔ ہم میں سے کو پوچھے تو ہم تو غور کرتے رہیں گے کون سا تھا کون سا تھا کون سا تھا، سارے عملوں کے اندر ملاوٹ، دکھاوا، بنانا، فلانا فلانا، ڈرامے، ٹوپیاں، ساری چیزیں شامل ہیں اس کے اندر۔ کوئی ایک تنہائی کے، خلوت کے، ہمارے اللہ کے رضا کے دو نفل بھی شاید نہ مل سکے، کوئی عمل بھی نہ مل سکے جس کے اندر ہر چیز کے اندر ریاکاری، ہر چیز کے اندر شو آف، ہر چیز کے اندر دکھلاوا، تو کہاں سے رب تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو سنے گا؟ دوسری بات یہ ہے، خاص طور پہ میں کہوں گا جو آخری واقعہ ہے، مزدوروں کا حق جو ہے، ایک تو شریعت نے یہ کیا ہے کہ آپ جب کس سے مزدوری کرانے لگے تو مزدوری پہلے سے طے کر لیں۔ توجہ ہے آپ کی، مزدوری پہلے سے طے کر لیں۔ بعد میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے کہ نہیں میں نے اتنا کہا تھا، وہ کہتا ہے میں نے اتنا کہا تھا۔ تو شریعت نے کہا کہ جب کسی سے مزدوری لینے گو، آجر و اجیر کا استحقاق اور حقوق یہ ہے کہ مزدوری باہمی طور پر طے کر لو۔ دوسرا کام ہو گیا، اب مزدوری دینے کے لیے تیار نہیں، کل آنا کل آنا کل آنا، ابھی تھوڑے سے بھائی اس کا مزدوری حق ہے، مزدوری کرا لیا آپ نے، کام کرا لیا آپ نے، اب دو اس کو مزدوری، آپ نے کل بھی دینی ہے، پرسوں بھی دینی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کو اس کی مزدوری دو، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے کر۔ اس نے کام مکمل کیا، خوش ہو کے یہ لو بھائی یہ ہمارا باہمی طور پر طے ہوا تھا اور یہ آپ مزدوری لے لیں، وہ بھی خوش ہو کے جائے، اپنے بچوں کے لیے شام کو گھر لے کر جائے، اس کو رلا رلا کے، وہ کہتے ہیں دودھ بھی دیا اور مینگنیاں بھی ڈال کے دی۔ تو یہ مزدوری نہیں دے رہے، یہ دودھ میں مینگنیاں ڈال کے آپ دے رہے ہیں اور اس کو چکر لگا لگا کے دے رہے ہیں، کسی کا حق نہ۔ کمپنیوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ یہ کمپنیوں والے، چونکہ ہم خود زندگی بھر جاب کرتے رہے، کمپنیوں والے اتنے ٹیکنیکل قسم کے یہ بناتے ہیں کانٹیکٹ کہ اس کے اندر جو ہے ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو بندہ کام کرنے والا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے لاس کیا جائے، چھوڑ دیا، فلاں کر دیا، ٹمکاں کر دیا، آگے کر دیا، پیچھے کر دیا، فلاں کر دیا۔ کتنا کھا لو گے تم مجھے بتاؤ؟ اچھا اس کے بعد بندہ کرتا کیا ہے؟ حج پہ جا رہے، ہر سال حج پہ جا رہے، ہر سال عمرے پہ جا رہے، ہر سال عمرے پہ جا رہے۔ ارے خدا کے بندو، تم حج ایک مرتبہ زندگی میں اللہ نے فرض کیا وہ کر لو، عمرہ جتنی اللہ سعادت عطا فرمائے، یہ جو جس کا حق دینا ہے اس کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا۔ تمہیں قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اتنے زیادہ عمرے کیوں نہیں کیے، بتاؤ ذرا، کھڑے ہو جاؤ، اتنے زیادہ تم نے عمرے کیوں نہیں کیے؟ ہاں یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کسی کا حق، کسی کا ایک روپیہ بھی کیوں مار کے تم آئے ہو، کسی کا پیسہ، کسی کا حق کیوں مار۔ لوگوں کے پاس آپ یقین کریں کروڑوں، اربوں، خربوں روپے پڑے ہوئے ہیں، اربوں خربوں روپے پڑے ہوئے ہیں، لیکن دینے کے لیے، حقداروں کو حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے اتنے ارب دینے ہیں، اس کے اتنے ارب دینے ہیں، اس کے اتنے ارب دینے ہیں، فلاں کا اتنا دینا ہے، فلاں۔ ارے بھائی خدا رسول کا واسطہ ختم کرو، پتہ نہیں زندگی کی سانسیں کب ختم ہو جائیں اور لوگوں کے بوجھ کو لے کے جاؤ گے، کھائیں گے بچے، عیاشی فحاشی کریں گے اور قبر میں جوتے تمہیں پڑ رہے ہوں گے، میدان معاشر کے اندر تم جا کر جواب دے رہے ہو گئے۔ حضرات گرامی، جس کا جو دینا ہے، آج جمعے کا مبارک مجمع ہے، جس کا جو دینا ہے اس کا دے کے اپنے آپ کو زندگی کے اندر ہلکا کر لو، بوجھ ہلکا کر لو کہ نہ جانے آنے والی رات ہمارے گھر میں ہوتی ہے یا قبر میں ہوتی ہے۔ دوسرا، اگر کسی مزدور کا حق ہے تو اس کا حقدار کو اس کا حق ادا کر دو۔ تیسری بات آخری، میں اپنے مزدور بھائیوں سے بھی ایک بات کہوں گا جو کام کاج کرنے والے ہیں۔ ہمارے دوست ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار تو خالی مزدوروں کے حقوق بیان کرتا رہتا ہے، کچھ ان کو بھی بتاؤ کہ تمہارا کیا حق ہے۔ ان کا سب سے پہلے حق یہ ہے
کہ جو تم نے طے کیا ہے، کانٹریکٹ کیا ہے، جاب کی ہے، مزدوری کے لیے طے کیا ہے، اس کے اندر خیانت نہ کرو۔ یہ نہ ہو کہ ایک مزدوری طے کی اور صبح سے شام تک تم بیٹھے ہوئے، کام ہی تم نے پورا نہیں کیا، یہ بھی ایک جھگڑے کا باعث بنتا ہے۔ جاب تم نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے کہ میں نے اتنے گھنٹے جاب کرنی ہے، اس میں سے آدھے گھنٹے نماز پڑھنے کے لیے آئے، بھائی نماز کے مسجد کے اندر کتنا ٹائم لگے گا؟ پتہ چلا کہ ایک گھنٹے کی نماز ہو رہی ہے، یہاں نماز کے اندر تو باغم باغی کے اندر ہوتے ہیں جی، بھائی کہاں گئے تھے؟ نماز پڑھنے۔ بندہ کچھ بول بھی نہیں سکتا، ابے بھائی نماز تمہاری کتنی لمبی ہو گئی، 12 رکعتیں کتنی دیر کے اندر تم نے پڑھ لی؟ یہ غلط طریقہ کار ہے۔ فائلوں کے ڈھیر لگے ہوئے، انبار لگے ہوئے فائلوں کے، کام ہی نہیں کر رہے۔ بھائی کیا ہوا؟ فلاں فائل کا کیا ہوا؟ فلاں کر لیں، بس کر رہا ہوں، بس تھوڑا بٹن ہے۔ خدا کے بندو، ایک تم نے جاب کانٹریکٹ سائن کی ہے، تمہارا یہ بھی حق بنتا ہے۔ تیسرا میں گزارش کروں گا کہ دیکھیں، آپ کی روزی ان کے ساتھ اور ان کی روزی آپ کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ ہمارے ڈرائیور حضرات، صبح میں بچی کو چھوڑنے کے لیے جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، لوگوں کی گاڑیوں کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں، غرق کر رہے ہوتے ہیں، ایسے بگا رہے ہوتے ہیں جیسے مال غنیمت دلے بہ رہے ہیں۔ ہم اپنی گاڑی کو چلاتے ہیں، کوئی کھڈا آتا ہے، کوئی جمپ آتا ہے تو اس کو آہستہ کرتے ہیں، ہمیں پتا ہم نے ٹھیک کروانی۔ یار آج وہ بندہ نہیں بیٹھا ہوا، تم اس کی گاڑی چلا رہے ہو، تم اس کے ساتھ مزدوری کر رہے ہو، اللہ نے تمہاری روزی اس کے ساتھ منسلک کی ہوئی ہے، تم اس کھڈے سے، اس جمپ سے آرام سے، کتنی گاڑیاں الٹ گئی۔ ہمارے ایک نمازی کی گاڑی ڈرائیور نے الٹا دی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ گاڑیوں کو بگاتے ہیں اور اتنی بے دردی کے ساتھ چلاتے ہیں۔ یہ نہ کریں، یہ بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ امین ہیں، ابھی میں نے ذکر کیا کہ مزدور کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ القوی والامین۔ آپ ان کی امانتوں کے اندر خیانت نہ کریں، یہ بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ جو آپ کو کام دیا گیا ہے اس کام کو پورا کریں تاکہ آپ کی روزی حلال ہو۔ مالکان جو ان کی مزدوری متعین ہے، جو ان کا کانٹریکٹ جاب کے اندر جو بینیفٹس لکھے ہوئے ہیں، ان بینیفٹس کو کھانے کی کوشش نہ کریں، آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب ہیں۔ دونوں جب جائیں تو اللہ کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔